السلام علیکم۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، یعنی لغوی معنی بتایا۔ عام معنی تعریف ہے، یعنی اسے مشہور معنی حمد جو بولا جائے، حمدن شکرن۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا، مگر یہاں حمد کے لغوی معنی بتانا چاہتا ہے، کیونکہ حمد کا اصلی معنی جو ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی ذات کے لیے ہے۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی دوستو اس کو یاد رکھیے گا۔ طبع آزمائی مطلب اس میں اپنا ہنر دکھایا، اپنا جوہری کو بیان کیا ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق، بنا کوئی دو رائے کے، مذہب ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی۔ خامہ فرسائی مطلب اپنا کلام کو لکھنا، یعنی کوئی چیز اپنا جوہری کو دکھانا اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ کار مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بیکراں ہیں، اسی لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کا کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور وہ دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ یعنی اس صنف کی یہی اس پر دور ہو جائے گا، اس لیے اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ یعنی حمد کی اصل معنی آپ سمجھ میں آ گیا۔ حمد جو جہاں بیان کی جاتی ہے، تو حمد جہاں بولا جائے کہ پوچھا جائے حمد کا معنی کیا ہے، لغوی معنی تعریف کرنا۔ حمد کیوں بیان کی جاتی ہے؟ حمد وہ ہے جو سوال پوچھے، تو حمد اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ حمد مطلب ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات و باری تعالیٰ کی صفات و خصوصیات کو بیان کرنا، اور کیونکہ وہ خدا تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والے خالق مطلق ہیں، اور وہی رب العالمین ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات بیان ہوتا ہے، وہیں نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین کے خلفائے راشدین اور اولیاء کرام کی نظم تعریف کی جاتی ہے، منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ میں نظم کے کہتے ہیں۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ میں نظم کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، اگر حمد بولا جائے تو خدا تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات بیان کرتے ہیں۔ اگر نعت بولا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بیان کیے جاتے ہیں، اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر منقبت بولا جائے تو بزرگان دین کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر مرثیہ بولا جائے تو موت کے اوپر بولا جاتا ہے۔ قصیدہ بولا جائے تو اس کے قصیدہ مطلب ہوتا ہے اشعار نظم ہوتے ہیں۔ جناب شبنم کمالی یہ ہم لوگ کس کا پڑھیں گے؟ شبنم کمالی کا 10ویں کلاس کتاب میں۔ شبنم کمالی، جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ یعنی اس کا 3 چیز یاد رکھنا ہو دوستو۔ یعنی شبنم کمالی بہار کے ہیں، اس کا اصلی نام مصطفیٰ رضا تخلص شبنم، ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 میں ہوئی، پوکھریا ضلع سیتامڑھی میں۔ سیتامڑھی ڈسٹرکٹ کے رہنے والے تھے، بس اتنا خیال رکھنا۔ ان کی مذہبی منظومات کو خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کئی مجموعے مطلب بہت ساری کتابوں میں سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت اور فردوس عقیدت، صحابۂ عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔
نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عزوجل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں پر 2-4 چیزیں نا، ان کی منظومات نظم ہے، اسی سے منظومات آیا ہے، خاص طور پر نعتیہ جو نعت اشعار کہتے ہیں انہیں، اسی میں سے کئی کتاب چھپی، ان میں سے ایک کتاب یہ ہے انوار عقیدت، دوسری ریاض عقیدت، تیسری جائے عقیدت، چوتھی فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت، یاد رکھیے گا، کبھی کبھی نام پوچھ لیتے ہیں کتابوں کے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقتدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ اس کی اپنی زندگی میں جو یہ تقریر میں، تبلیغ کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے بجھانے میں، پڑھائی کی طرف لوگوں کو رجحان دلانے میں لوگوں کی یہ بہت مدد کی ہے، اس لیے اس عبارت کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے وعظ لکھا ہے، تبلیغ لکھا ہے، وعظ میں تقریر ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی اس کے بہت زیادہ ماننے والے چہیتے غلام تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، یعنی اپنے جو مضمون جتنے بھی لکھے انہوں نے مضمون میں دکھائی دیتے ہیں کہ بہت محنت کی۔ اب یہاں پر ہم لوگ چند چیز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتے ہیں، ہم لوگ اردو پڑھتے ہیں یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لفظ اور معنی۔ دیکھیے لفظ اور معنی کیوں دیتا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ، اگر اس کو یاد ہو جائے تو اوپر کی حمد پڑھنے میں دقت نہ ہوں گے۔ حمد خدا کی تعریف، عز و جل عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مرتبے والا، عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، نظم انتظام، یکتا اکیلا لا شریک۔ دیکھ لیتے اس پر ہے کہ ہاں اس پر جو ہے ثنا تعریف، محال ناممکن، حال و قال کیفیت، ظلمت اندھیرا، دہر دنیا، عروج ترقی، فکر خیال، بے نوا خاموش۔ اب چلو کوشش کرتے ہیں اشعار پڑھنے کی، پھر اس کے بعد کوشچن بھی کراؤں گا آپ لوگوں کو بعد میں۔ خالی دیکھیں حمد خدائے عز و جل، یعنی خدائے تعالیٰ کی تعریف کے بیان میں حمد، یہ مضاف لے ہیں دوستو، جب اردو قواعد پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیوں حمد لکھا ہوا ہے۔ حمد خدائے عز و جل یعنی خالق دو جہاں، یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھیے شبنم کمالی کے انداز بیان دیکھیے، خالق دو جہاں ہے تو یزد ذوالجلال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے خالق مضاف، دو جہاں یعنی اے پروردگار تو دونوں جہاں کے خالق و مالک ہیں، تو یزد ذوالجلال ہے، تو ہی بڑا اکیلا اور فارسی لفظ یزد ذوالجلال عزت و عظمت والا، یکتا ہے، ایک ہے، تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تو یکتا ہے، تیری ذات پاک ہے اور عالی ہے، بے مثال ہے، آپ کا کوئی مثال ہی نہیں، ثانی نہیں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، نزاکت دیکھیے گا، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے دونوں جہاں میں رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا بھی کرتا ہے، اس کو موت کب دینا ہے، کب پیدا کرنا ہے، اس کا خیال بھی اچھی طرح سے ہے، کب پیدا کیا کب مارنا ہے، اللہ کو اس کا خبر ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص دیکھیے گا، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، قدرت خاص یعنی قدرت کا ایک خاص تیری عکس ہے بزم، دنیا میں، بزم مطلب ہوتا ہے یہاں پر دنیا، بزم کائنات مطلب دنیا میں جو چیز دیکھ رہے ہیں اس میں خدا تعالیٰ کے عکس نظر آتے ہیں کہ کس طرح کے نظارات دنیا میں اللہ نے رکھا، اسی سے
خدائیت کا پتہ چلتا ہے۔ کون و مکان ہے جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ کون و مکان یعنی کون جس کو مکان میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، ہر جگہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت ہے، رب کی ربوبیت ہے، اسی طرح اس کا اشارہ ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، یعنی زندگی کی جو قائم ہے، زندگی کا نظم و رواج چلتا ہوا آ رہا ہے شروع سے اب تک، وہ آج بھی ویسے ہی قائم ہے، نہ رد و بدل ہوا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، کہ تیرے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو پیدا کرے، مارے جلائے اور نظم کو قائم رکھے، جھوٹ نہ بولے، کبھی اس موسم میں وہ موسم نہ ہو جائے، یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا، یہ محال ہے۔ صاحب عقل فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، جو عقل مند دانشور ہیں وہ کبھی بھی ایک خدا یعنی ایک ایشور پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ تیری ذات، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، میں پیدا کیا گیا ہوں، پھر مجھے مرنا بھی ہے، میری حیات و موت بھی آنے والا ہے۔ اس لیے صاحب عقل والے اس پر اس گمان پہ رہتے ہیں کہ نہیں، مجھے صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر کہ تو ہی ایک ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف ہے، حال و وقال ہر طرح سے پتہ ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں ایک نطفہ سے پیدا کیا، اس سے تمہیں اچھی شکل و صورت بخشی، اور بخشنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے ناحق ناشکری کی، اگر پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک اگر پوری زندگی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو بھی اس کا شکر ادا کرنا یہ ہو سکے حق ادا تیرا یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، یعنی ظلمت دہر میں، یہاں یہ شبنم کمالی دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ظلمت دہر میں، یعنی دنیا کی اس ظلمت میں ہمیں نور سحر، یعنی ہمیں روشنی چاہیے، رات کی روشنی کی تلاش ہے۔ لطف و کرم ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی مجھ پر بھی کوئی رحم و کرم فرما، مجھے بھی کوئی چیز کے عطا کر دے، میں جو دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول فرما۔ مقصد نیک ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، اگر میری نیت نیک ہے تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ تیری حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے ہی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں اور میرے مقصد جائز ہے، تو میری اس دعا کو آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھے اس کی میں قبول فرما اور مجھے اس کی صلہ عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں۔ شبنم کمالی بولتے ہیں شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، بے نوا مطلب خاموشی، شبنم اپنی زبان سے خاموش ہے، کیا بولوں، مگر اے مروا پروردگار پھر بھی تو دے دے مجھے اپنی بندگی کی عروج میں، مجھے ترقی دے دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے، پامال ہے مطلب فکر و طلب میں اس کی راہ میں آج بھی میں لگا پڑا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت مل جائے۔ اب یہاں ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے آپ نے پڑھا کیا اور سمجھا کیا، 3-4 چیز پڑھنا ضروری ہے بچوں۔ حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے، پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے،
عقل والے لوگوں کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی یہ خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس بات سے سمجھ میں آیا کیا کہ جو شبنم کمالی نے یہ اشعار پڑھے ہیں، ان اشعار میں لکھے ہیں اور جو گنگنائے جہاں پر بھی، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو پیدا کیا، اس کے بعد خالق و مالک ہیں، وہ اس کی ستائش میں اگر کوئی ہزاروں سال اگر لاکھوں سال اگر اس کی برائی بیان کرے تو بھی اس کی برائی ختم نہیں ہونے والے، اور وہ حیات و موت کا بھی مالک ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، اس لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے میں کیا کہا تھا، سوال و جواب، میں ان سب پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ آپ لوگوں کی اچھا ہے تو آپ لوگ میرے سپورٹ کیجیے۔ دیکھیے شبنم کمالی کب پیدا ہوئی، وہ ضروری ابھی پڑھایا تھا۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، بہت آسان ہے۔ اور شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، چیپٹر کو دوبارہ دیکھیے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ انتقال کب ہوا، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور 5واں کوشچن ہے